احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بادشاہ میں او نہیں ہاں جڑا تو سمجھے. اللہ 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 تسی کی آکھنا چاہتے ہو؟ حضرت فرماندے نے قرآن اللہ دی صفت ہے جو اللہ ہمیشہ حی قیوم ابدا، ایویں اللہ دی صفت بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوئے گی. بادشاہ جی اونج نہیں سمجھ آئی تے اسی دوجی طرح بھی سمجھا لینے ہاں. جی یہ نہیں سمجھ آتی کہ اسی چھریاں نال سمجھا لینے ہاں، برما نال سمجھا لینے ہاں. انہوں پتہ نہیں کہ تو کس تاریخ نال واہ پان لگے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تو اعزاز چھین لیتے گئے، پیر وچ بھیڑیاں ہتھاں وچ ہاتھ کڑیاں پہنا کر کے کوڑے مارن واسطے میدان اندر لے جایا جا رہا ہے. اگوں ایک آسم حداد لوہار چوریاں کرن والا. میرے عزیز بچیو ذہن اندر بات محفوظ رکھنا تہاڈی تاریخ کی ہے. چور آ رہے ہیں انہوں بھی ہتھ کڑیاں ماریاں ہوئیاں، پیرے بیڑیاں پائیاں ہوئی، کوڑے مار کر کے واپس لیا رہے ہیں. ویکھدا ہے تے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ویکھ کر کے آکھدا ہے امام جی اللہ اکبر میں ایک چوراں ڈاکو ہاں، اج تائیں ڈاکے مارن تو باز نہیں آیا، مینوں کوڑے مارے گئے مگر میں چوریاں تو باز نہیں آیا. ویکھنا کتے کوڑے تہانوں دین تو باز نہ کر دے، اللہ دے دین تو ہلا کر کے نہ رکھ دے. حضرت امام نو کوڑے مارے جا رہے ہیں. پہلا کوڑا پیا آپ آکھدے الحمدللہ، دوجا کوڑا پیا آپ آکھدے جزاک اللہ، تیجا کوڑا پیا آپ آکھدے ماشاء اللہ سبحان اللہ، چوتھا کوڑا پیا آپ آکھدے ایتونی بے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ایتونی بے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. تو بھی کہہ ایتونی بے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. مار مار کر کے کیوں منواندے ہو؟ اور ذرا ایتونی بے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. جھگڑے پیدا کیتی جا رہے ہو کہ آخر سن علامہ صاحب قرآن و سنت، قرآن و حدیث، کتاب و سنت، اللہ رسول دی بات. نتیجہ کیا؟ ایتونی بے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. مار کر کے کیوں منواندے ہو؟ بماں نال کیوں منواندے ہو؟ چھریاں نال کیوں منواندے ہو؟ دھمکیاں نال کیوں منواندے ہو؟ ایتونی بے کتاب اللہ، ایتونی بے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اللہ دا قرآن پڑھ دیو، پاک نبی دا فرمان پڑھ دیو، میں تہاڈی گل من جاواں گا. رہا مارا دا سوال، سانو کوڑے نہیں ہلا سکتے، بم نہیں ہلا سکتے، چھریاں نہیں ہلا سکتی، وڈی تو وڈی طاقت سانو نہیں ہلا سکتی. اسی جدوں بھی کھلاں گے ایک ہی بات، ایتونی بے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اللہ اکبر. اللہ مگر تسی ویکھیا حضرت امام احمد ابن حنبل نو کوڑے مارن والے آکھدے نے انتا کوڑا پیندا سی کنڈ تے جو ہاتھی نو پے جاوے تے ہاتھی دے پیر اکھڑ جان. اللہ 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 اللہ. لوگ پوچھتے ہیں جناب تسی آدھے سو الحمدللہ، تسی کوڑا کہا کے آدھے سو جزاک اللہ، کوڑا کھا کے آدھے سو ماشاء اللہ سبحان اللہ. حضرت آدھے نے میں اپنی جان نو کہا ویکھ کوئی چوری کر کے مارا کھاوے، کوئی ڈاکے پا کے مارا کھاوے، مگر تو وہ ہے کہ جنوں اللہ دے دین واسطے رب دے قرآن واسطے ماریا جا رہا ہے. الحمدللہ. تسی آکھیا جزاک اللہ، میں مارن والے نو بھی بد دعا نہیں دیتی، میں آکھیا تینوں بھی جزاک اللہ. حضرت تسی آکھیا سبحان اللہ ماشاء اللہ. فرماندے نے جدوں میں کوڑے کھا رہا سا مینوں اللہ نے فرمایا میرے پیارے احمد ذرا میرے آسمان والے بھی دیکھنا. میں جے اتا ویکھیا بہشت دے پردے درمیان چوں ہٹ گئے. فرمایا جڑا میرے نام پیچھے مار کھاوے میں انہوں یہو جہی بہشت دا مالک کر دینا وا. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اللہ. 12:30 بجے میں اپنے علامہ مرحوم رحمت اللہ علیہ دے 9 ہسپتال 4-5 دے قریب پہنچیا. میرے علامہ سوئے ہوئے نے، ڈاکٹر نے اشارہ کیتا بولنا نہیں، میں کھڑا رہا، واپس آ گیا.
1:30 बजे दोबारा गए, अंदर इंटरव्यू हो रहा है, 10, 15, 20 बंदे करीब करीब खड़े हुए हैं। मेरे अल्लामा फरमा रहे हैं, साथियों लिख लो, नोट कर लो, अगर मैं जिंदा रखा तो वापस आकर इससे भी ज्यादा अल्लाह के दीन की खिदमत करूंगा, और अगर मैं इस रास्ता में इंतकाल हो गया तो मेरे साथियों मेरे इस मिशन को जारी रखना, मेरे इस मिशन को अधूरा ना छोड़ना। मैंने ये मिशन बड़ी मेहनत से हासिल किया है, ये मकाम अहले हदीसा बड़े मुश्किल से हासिल किया है। और मेरे अल्लामा तकरीर करते हुए बारहा फरमाया करते थे, आल हदीसा मुझ में लाख गुनाह होंगे, मुझ में लाख कमजोरियां होंगी, मगर रब की कसम मैंने अपने मसलक से कभी बेवफाई नहीं की, मैंने अपने मसलक को कभी पुष्ट नहीं दिखाई। और बारहा ऐसे मौके आए, बड़े बड़े जलसे होते थे, अल्लाह के फजल से हमेशा मेरे अल्लामा मरहूम ने अपने अहले हदीस होने के निशान को हर वक्त ऊंचा रखा, अपनी जिंदगी में ऊंचा रखा, जिंदगी के बाद अपनी मौत से भी ऊंचा रखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लामा कहते थे, अस्पताल से जब उनका स्ट्रेचर नीचे लाया गया, स्ट्रेचर बदलने लगे, तकलीफ होती थी। क्या कहते थे? अल्लाह जी, अल्लाह जी कहते थे तो इस तरह जैसे अस्पताल का दरो दीवार सा अल्लाह जी कह करके पुकार रहा है। अल्लाह जी मतलब क्या था कि अल मदद, अल मदद, या खुदा, या खुदा, अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह जी कहते थे। और आखिरी लफ्ज में कि अल्लाह से दुआ कीजिए, बेशक हम वही है जो हर हाल अल्लाह ही से दुआ करते हैं, अल्लाह के बगैर और किसी से दुआ नहीं करते, अल्लाह ही से दुआ करते हैं। जब स्ट्रेचर वाली गाड़ी अंदर आ गई, हमारी गाड़ियां भी अंदर आ गई, और आखिरी दफा अपने अल्लामा की जाते हुए झलक हम लोग देख रहे थे। कोई कहता था फी हिफ्ज़िल्लाह, फी अमानिल्लाह, कोई आयतुल कुर्सी पढ़ करके ठोक रहा था, कोई हाथ उठा करके दुआएं कर रहा था। पिछली रात का 3:30 का समय था, रो करके कोई कुछ अपने रब से कहता था, कोई कुछ अपने रब से कहता था। और मैं कह रहा था कि अल्लाह मेरे साथ मेरे अल्लामा ने ला दे, मेरी जिंदगी मेरे अल्लामा ने ला दे, मेरी बेकार जिंदगी अल्लाह किस काम आएगी, मेरे साथ मेरे अल्लामा ने ला दे। एक पासों एक बदबख्त आवाज उठी कि जे एदी टंग कट गई तो फिर की करेगा। मैं क्या अपनी टंग दी एदे वास्ते कठौड़ी बना दियांगा। फिर आवाज आई कि हाथ कट गया तो की बनेगा। मैं क्या हाथ कट करके एदे नाम जोड़ दियांगा। फिर आवाज आई कि ना वापस आ सकिया फिर की करेगा। मैं क्या अपना सा बना दियांगा, अपनी जान एदे नामे ला दियांगा, मुल्क के कोने कोने के अंदर आवाज लावांगा, लोगो जीना जीना गैरतमंद बंदे दा है, बेगैरत बंदे दी कोई जिंदगी नहीं है। मैं अपने निके निके मासूम बच्चियां नु यज़दानी बना दियांगा, अल्लामा बना दियांगा। मैं अपनी जिंदगी दे अंदर उन बच्चियां नु और राह दस के जावांगा कि जीणगे आले हदीस बन करके जीणगे, ऐनू झपटणगे दुश्मन ते जिन्हें अल्लामा झपटिया करदा सी। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब ये मिशन अपने पाया तकमील में पहुंच करके रहेगा। अल्लाह अकबर। कुछ लोग जहाज अंदर अपने अल्लामा साहब की मुलाकात वास्ते आखिरी दफा गए। आप आसमाना मैंने मुंह कीते हुए सन, आखते सन मेरे अल्लाह मुझ में लाख गुनाह हो गए, मगर कसम है तेरी जात की आज तक तेरे साथ शिरक नहीं किया, कसम है तेरी जात की आज तक तेरे नबी की सुन्नत से बेवफाई नहीं की। जब तक जिंदा रहूंगा तेरी तौहीद और तेरे नबी के परचम को बुलंद किए रहूंगा, और अगर जिंदा ना रह सका तो इस मेरे मिशन को अल्लाह अपनी रहमत के साथ इन लोगों ने हमेशा के लिए जारी सारी रखना। फिर वही हुआ कि मेरी दुआएं कबूल न हुई, मेरी सिस्कियां कबूल न हुई, माँ की दुआएं कबूल अल्लाह की बारगाह में इसी तरह मंजूर था कि अल्लाह अपने रब के पास चले गए और उन्हें वो मर्तबा मिला कि जन्नतुल बकी में हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पहलू में हजरत इमाम मालिक की कब्र के साथ माई हलीमा सादिया के कदमों में अल्लाह ने हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को जगह अता फरमाई। आप रौज़ा रसूलुल्लाह पर खड़े हुए हो,
باب جبریل کی طرف سے جو ہی دیکھیں گے آپ کو سیدنا عثمان کی قبر نظر آئے گی، سیدنا عثمان کی قبر نظر آئے گی، ورنہ ساتھ ہی میرے علامہ احسان الہی ظہیر کی قبر نظر آئے گی۔ قیامت والے دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سب سے پہلے اٹھیں گے اور ساتھ حضرت ابو بکر عمر ہاکذا نفس یوم القیامہ حضور اٹھیں گے، حضرت ابو بکر اٹھیں گے۔ میرے نبی کی سب سے پہلی نظر پڑے گی حضرت عثمان کے چہرے پر پڑے گی جو خون سے لتڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور دوسری نظر علامہ احسان الہی ظہیر پر پڑے گی۔ میرا نبی پوچھے گا عثمان تجھے کیوں ذبح کیا گیا؟ عرض کریں گے یا اللہ تیرے قرآن کی تیرے دین کی عظمت کے لیے۔ اللہ کے رسول پوچھیں گے علامہ احسان الہی ظہیر سے کہ میرے پیارے امتی تجھے کیوں ذبح کیا گیا؟ یہ کہے گا اللہ ضیاء حکومت نے، جنیجو حکومت نے، نواز شریف حکومت نے ایک بدبختوں کی حکومت کی، مجھے بھی ذبح کیا، میرے ساتھیوں کو ذبح کیا، مگر صرف اس لیے ذبح کیا کہ تیری توحید کی عظمت کے لیے، تیرے نبی کی سنت کی عظمت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ شک نہیں ہے، شک نہیں ہے، بس بھائی بات سنو، بات سنو، شک نہیں ہے کہ ایک خطیب سنن والوں جنہوں خطیب سنیا سواد ہی علامہ نو سنیا آتا سی، جڑے یزدانی دے بغیر دوسرا نام ہی نہیں سن جان دے، وہ سامعین دیکھ دے نے کہ خطیب نظر نہیں آتا، ماما بڑھڑیاں ویخ دیا نے کہ پتر ٹھنڈ پان والے نظر نہیں آتے، چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں ادھر ادھر ٹول دیا نے کہ یزدانی نظر نہیں آتے، علامہ احسان الہی ظہیر نظر نہیں آتے۔ اج میں یزدانی صاحب دے گھرے سویرے سویر ہری پور خزارے سفر کر کے پہنچیا، میں دل اندر یہ ہوئی بات سوچتا سا کہ میں دروازہ کھڑکاواں گا تو مینوں کون ملے گا، میں بوا کھڑکاواں گا تو مینوں کون جی آیا آکھے گا، مینوں کون آکھے گا سونیا تیرا کی خیال ہے؟ مگر میں اپنی بدقسمتی نال دروازہ کھڑکا ہی بیٹھا، اگوں ایک بچی جہدے ہوٹھاں تے پپڑیاں جمیاں ہوئیاں، جہدا چہرہ مرجھایا ہویا، اپنے ابے نو ڈھونڈنے والا چہرہ، مینوں ویکھ کر کے پوچھدی ہے چاچا جی تسی کنوں ملنا ہے؟ جے میں دسا کیفیت کہ میں کنوں ملنا ہے، اللہ دی قسم کلیچا پھڑتا ہے، میں کی دستا میں بیٹا کنوں ملنا ہے، میرے ملن والے بندے تو بڑے دور چلے گئے ہیں۔ شک نہیں ہے کہ سانو ملن والے نظر نہیں آندے، شک نہیں ہے کہ بچیاں نو ابو نظر نہیں آندے، بچیاں نکیاں نکیاں آ کر کے گڈی کار دے کول کھڑو کر کے کار کھول کر کے اندر ویکھن لگ جاندیاں نے، شاید ابا ساڈے نال رسیا ہویا ہے، ناراض ہویا ہے، گھرے نہیں آندا، کار اندر ویکھن لگ جاندیاں نے، مگر انہاں نوں کی پتا ہے کہ ابا بڑی دور چلیا گیا ہے۔ خطیب سنن والے سامعین نو خطیب نظر نہیں آندا، نماز پڑھن والےاں نو امام نظر نہیں آندا، ویراں نو بھرا نظر نہیں آندا، ماواں نو پتر نظر نہیں آندا، بیوہ ماواں بیبیاں نو اپنا شوہر نظر نہیں آندا، چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو ابو نظر نہیں آندا، مگر یہ بھی تے جانو نا اہل حدیثاں نو اپنا قائد نظر نہیں آندا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو جذبات دی رو اندر اسی پتہ نہیں کی کچھ آکھ جانے ہاں، مگر یاد رکھو فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، وہ اپنے رب کول چلے گئے اور اسی اپنی واری دا انتظار کر رہے ہاں، اور اس انتظار دے اندر ہاں کہ ساڈی واری کدوں آندی ہے۔ میں حکومت نو بارخا جلسے دے اندر یہ بات کہہ چکیا کہ اسی تخانو پہلے خون بھی معاف کرنے ہاں اور 1 لاکھ خون دا نقد نظرانہ این ہاتھ رکھ کر کے دین واسطے تیار ہاں، مگر ساڈی کوئی شرط ہے کہ اس ملک دے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا نظام نافذ کر دیو۔ اللہ دی قسم پہلے خون معاف کرنے ہاں اور 1 لاکھ خون دی تہانوں نویں اجازت دینے ہاں۔ آؤ ذرائع پر نمبر ملا کر کے دیکھو تہانوں پتہ چلے کہ اہل حدیث کس عظمت دے مالک ہے۔ یہ قیمتی بات تمہاری دستاویز میں تمہارے لیے کام آئے گی۔ میں میرے والد محترم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے آخری شاگردوں میں سے تھے، میرے والد محترم علماء دیوبند کے۔
مجھے جب ہم پاکستان آنے لگے میری عمر 10 12 13 سال کی تھی، فرمانے لگے بیٹا چلو میں اپنے استاد محترم مولانا حسین احمد مدنی سے تمہیں بھی ملا لاؤں اور خود بھی ملاؤں۔ ہم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ملنے سے گئے، صبح کا ناشتہ مولانا کے دسترخوان پر کیا، 25-30 آدمی تھے ناشتہ کرنے والے۔ مولانا مدنی ہمیں الوداع کہنے کے لیے ننگے پاؤں باہر تک تشریف لائے، میرے ابے سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگے بیٹا آج بھی مجھے وہ سرخ نورانی چہرہ، سفید داڑھی، کھدر کی پگڑی آج بھی یاد آتی ہے۔ فرمانے لگے بیٹا تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ملک تو تمہارا بن گیا ہے، اللہ کرے مبارک ہو تم جا رہے ہو، مگر تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ملک بعد میں بنتا ہے، اس کے لیے قانون پہلے تیار کیا جاتا ہے، جماعتیں بعد میں بنائی جاتی ہے، ان کے لیے دستور منشور پہلے تیار کیا جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ قانون کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور ملک تمہارا بنا دیا گیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ساری زندگی کہیں تم قانون سے محروم ہی نہ چلے جاؤ۔ یہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے۔ اللہ اکبر، وہی ہوا کہ آج تک اس ملک میں نہ تو انگریز کا ہی قانون ہے، نہ ہندو کا ہی قانون ہے، نہ ضیاء کا ہی مکمل قانون ہے، اور قرآن و حدیث کا تو نام ہی کیا لینا، وہ تو ویسے ہی مذاق اور مسخری بن کر کے رہ گیا ہے۔ کچھ انگریز کا قانون چلتا ہے، کچھ ہندو کا چلتا ہے، کچھ ضیاء کا چلتا ہے، کچھ جنیجو کا چلتا ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اسی طرح آئندہ آنے والے حالات میں بھی ہمیں قرآن و حدیث کی کوئی بات جلدی کر کے نظر نہیں آتی، اللہ کی رحمت سے تو کوئی دور نہیں ہے، اور نہ حالات اسی طرح کے نظر آتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ہماری قربانیاں، ہم نے جو کچھ آج تک اس ملک کے لیے 47 سے لے کر کے 53 سے لے کر کے پھر 78 سے لے کر کے یہ سلسلہ ہمارا جاری ساری ہے۔ یہ 23 مارچ کا دن اسی طرح یہ تاریخ ہماری جاری ساری ہے، اور میں کہا کرتا ہوں مجھے یہ جان سے پیاری ہے صبح جس کے لیے بہار میرے ستاروں کی انجام کا لہو، بہار میرے ستاروں کی انجام کا لہو، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے، فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ رات کا بہت سارا حصہ گزر چکا ہے، اور اس وقت عالم یہ ہے کہ نکے نکے معصوم بچے رو رہے ہیں، کچھ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ دیکھو زیادہ پچھلی رات اور کیا ہو سکتا ہے، تقریباً 1 دا ٹائم ہونے والا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ اپنی بارگاہ اندر ساڈے سرونے دھونے نو، ساری محنتوں کوششاں کاوشاں نو اپنی رضا واسطے قبول فرما۔ ان حضرت حافظ صاحب دعا فرمان گے اور دعا نالے پاکیزہ مجلس اختتام پہنچے گی۔ کل بھی اسی طرح انشاءاللہ ٹھیک موڑ تے یہ پروگرام ہوگا، سارے ساتھی محبت پیار نال میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے۔